شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہ اپنے لشکر کو روانہ کرتا ہے۔ اس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ڈالتا ہے، اور ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو جس کے ساتھ میں تھا اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق نہ کروا دی، تو ابلیس اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سب سے بہتر ہو۔ ایک شخص اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا کہ اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جاؤ اور وضو کر کے آؤ۔ وہ گیا اور وضو کر کے دوبارہ آیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور وضو کر کے آؤ۔ تو ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ اس کو وضو کا حکم دیتے ہو پھر چپ ہو جاتے ہو، آخر کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھ رہا تھا، اور اللہ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا جو اپنا تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکائے ہوئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ کون سی جماعت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوگے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چل رہے ہوں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کر لو اور اس کو مٹا دو۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو افضل نیکی ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان حدیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔